السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال تو ہمارے ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، یہ جو مکڑیاں ہوتی ہے ان مکڑیوں کو مارنا چاہیے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، جو مکڑیاں ہوتی ہے عام طور پر ہمارے گھروں میں، نئے گھر بھی ہوتے ہیں، پرانے گھر ہوتے ہیں، اور جو گھر بند ہوتے ہیں اس میں تو زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو مکڑیاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ عام طور پر تکلیف دینے والی، زخم پہنچانے والی، اسی طرح کسی مصیبت میں مبتلا کرنے والی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے عام حالات میں مکڑیوں کو مارنے کی شرعی اعتبار سے کوئی ضرورت اگر نہیں ہے تو پھر مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت پڑتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ جالے ہو جا رہے ہیں، گندگی پھیل رہی ہے، تو ایسی مصیبت اور تکلیف کے وقت میں ان مکڑیوں کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکڑیوں کو مارنا اپنی ذات کے اعتبار سے حرام اور ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے گندگی اور یہ سب پھیل رہے ہیں، جالے پھیل رہے ہیں، تو آپ بالکل مار سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جالوں کو صاف کرتے رہیں، مکڑیوں کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جالے اگر آپ کے گھر میں نہیں رہیں گے تو مکڑی آئے گی نہیں، جالے بنا دیں گے، آپ جالوں کو توڑ دو، وہاں سے رفع چکر ہو جائے گی۔ دوسرا سوال محمد غلام صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں حضرت مجھے یہ جو ایپ ہوتے ہیں یا پھر سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان کو لوگوں سے انسٹال اور ڈیٹا فل کروانے کا کام ملا ہوا ہے، اور میں کچھ ریوارڈ دے کر لوگوں کو آفر دے کر ان کاموں کو کمپلیٹ کرواتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے حلال اور جائز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کمیشن دے کر، لوگوں کو کچھ ریوارڈز پوائنٹس دے کر یا پھر اور کوئی چیز گفٹ وغیرہ دے کر آپ کے ذمے جو کام ملا ہوا ہے، کسی کمپنی نے یا پھر کسی آدمی نے آپ کو جو کام دیا ہے، جو ٹارگٹ دیا ہے، اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرواتے ہیں، خود سے نہیں بلکہ لوگوں کی ہیلپ لے کر، تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذمے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کروانا ہے، بس آپ کسی بھی ذریعے سے کروائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں سے بھی آپ کام کروا رہے ہیں ان کو جتنا معاوضہ ہوتا ہے وہ مکمل معاوضہ دینا، یا جو ریوارڈز پوائنٹس ہوتے ہیں ان پوائنٹس کا دینا، یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے اگر 10 ڈیوائس میں آپ کوئی ایپ انسٹال کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں، خود سے کام کر رہے ہیں، اور وہ کمپنی آپ کو جتنا معاوضہ دے رہی ہے اتنا ہی معاوضہ آپ دیگر لوگوں کو بھی دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ان میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیں اور پھر بعد میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے، عام حالات میں جو مزدوری دی جاتی ہے اس مزدوری سے کم میں دے کر کے کام کروا لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جتنا مال آپ کو مل رہا ہے، جتنے پاؤنٹس آپ کو مل رہے ہیں، اتنے ہی آپ دوسروں کو دے کر کے کام مکمل کروا سکتے ہیں۔ مہوش کا سوال ہے، السلام علیکم، یہ جو میری میڈ ہے، گھر میں جو کام کرنے والی خاتون ہوتی ہے، یہ جو میری میڈ ہے وہ ٹیبل صاف کرنے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ کپڑوں کو لگایا، پھر اسی ہاتھ سے ٹیشو کے ساتھ ٹیبل کو صاف بھی کر لیا۔ شام کو جب وہ دوبارہ اپنے کام پر واپس آئی تو شلوار چینج تھی۔ مجھے وہم ہو رہا ہے کہ ان کی جو شلوار ہے وہ ناپاک نہ ہو گئی ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ جو شک اور وسوسہ پیدا ہوا ہے، یہ کیوں کر پیدا ہوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال اگر آپ یہ لگ رہا ہے کہ صبح میں آپ کے یہاں پر جو میڈ آئی تھی، کام کر رہی تھی، اور کام کرتے وقت اس کی شلوار یا پھر اس کی قمیض یا اس کا دوپٹہ وغیرہ ناپاک ہو چکا تھا صفائی کے دوران، اور اس نے اس کو صاف نہیں کیا تھا، چینج نہیں کیا تھا، پھر دوبارہ آپ کے گھر پر آئی اور کام کرنے لگی، پھر اس شلوار یا قمیض کے اندر جو نجاست تھی وہ نجاست پھیل گئی ہے یا نہیں پھیل گئی، اگر اس طرح کی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں،
اگر آپ کے کپڑوں پر یا پھر کسی بھی چیز پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، مان لیجئے ناپاک پانی لگ گیا ہے یا پیشاب لگ گیا ہے، اب اگر وہ سوکھ گیا ہے تو سوکھنے کی وجہ سے جب تک اس پر پانی نہ گرے، پانی گرنے کے بعد وہ پانی آپ کی دوسری چیزوں پر نہ گرے، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے خامخواہ ٹینشن لینے کی شاید آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو آپ بتلا دیں کہ صفائی کے دوران اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، دوپٹہ یا شلوار وغیرہ گندی ہو جاتی ہے تو فوراً ان کو دھو لیا کرے، تاکہ پھر اس طرح کا کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے۔ اگلا سوال ایک خاتون نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر سے بیماری کے بعد ہم بستری کے بعد جو گندگی کپڑے پر لگ جاتی ہے اور وہ دھلنے کے بعد نہیں چھوٹتی ہے تو کیا پورے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یا جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا؟ میں نے کپڑے کو 2 بار دھو لیا ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ دھو رہی تھی تو مجھ کو پتہ چلا کہ وہ جو دھبا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نجاست کو تو صاف کر دیا ہے، لیکن اس پرٹیکولر جگہ سے اس نجاست کا دھبا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کئی مرتبہ تفصیل سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کو نجاست جو کہ ظاہری ہے، دکھ رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس کو 3 مرتبہ دھونے والا جو فارمولہ ہے وہ یہاں نہیں چلتا ہے، اس کو 3، 4، 5، 7 جتنی مرتبہ میں وہ جب تک وہ نجاست ختم نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کو دھونا ہے۔ لیکن جو دھبا ہوتا ہے خون کا، یا پھر یہ جو آپ نے کہا ہے ہم بستری کے بعد وہ جو منی کا قطرہ وغیرہ لگا تھا، وہ جو دھبا ہوتا ہے اس دھبے کو ختم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایسا دھبا جس کو آپ نے بالکل محنت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ صاف کرنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو دھبا ہوتا ہے یہ معافی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجیے، پہلے تو آپ کو دھونے کی فکر کرنی ہے، اچھی طرح دھونے کی فکر کرنی ہے۔ آپ کے پاس صابن ہے، صابن سے دھو لیں، یا پھر اور بھی جو دیگر کیمیکل ہوتے ہیں ان کیمیکل کا استعمال کر کے ان جو دھبے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر جو چھوٹ نہیں رہا ہے تو پھر وہ معافی کے درجے میں ہے۔ پھر آپ کو پورا کپڑا بھی دھونا نہیں ہے اور نہ ہی اس پرٹیکولر جگہ کو دھونا ہے، کیونکہ آپ کا کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں میں ناپاکی صاف کرتا ہوں مفتی صاحب، میرے باتھ روم کا جو پانی ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے باہر نکلتا ہے، جو ڈرینیج ہوتا ہے وہاں سے دھیرے دھیرے نکلتا ہے اور گھومتا رہتا ہے۔ میں پانی ڈالتا رہتا ہوں تو کیا جو دوسرے جگہ ہوتی ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کا جو پائپ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے اگر تنگ ہے، چھوٹا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ لگاتار کثرت سے بالٹی کے ذریعے یا پھر شاور کو آن کر کے یا نل کو چالو کر کے پانی نہ ڈالیں، کیونکہ ایک ساتھ پانی باہر نکلنے والا نہیں ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ ایک کام یہ کریں کہ تھوڑا سا ایک بڑا جو جگ یا مگا ہوتا ہے اتنا بھر کر پانی لے اور مکمل سائڈ سے اچھی طرح ایک مرتبہ پانی ڈال دے، وہ جو گندا پانی ہے وہ نکل جائے گا۔ پورا بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو نکلے گا نہیں، تھوڑا سا پانی ڈالے وہ نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، پانی اندر رہے، گھومتے رہے، کوئی جگہ ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی زمین ناپاک تھی اور آپ نے ایک ساتھ ہی بھرپور پانی ڈال دیا، پوری بالٹی آپ نے وہاں پر انڈیل دی ہے، تو ظاہر بات ہے اب وہ پورا پانی ناپاک ہے۔ اب اگر وہاں پر آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ پانی باہر نکل جاتا ہے تو باہر کی جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو اس لیے ذرا احتیاط سے کام لیں، پہلے اس نجاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا پانی ڈال کر۔ جب وہ گندا پانی نکل گیا ہے تو پھر بعد میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ التمش بھائی کا سوال ہے، وندے ماترم کہنا غلط ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں کیا کافر ہو جاؤں گا؟ دیکھیے، یہ جو وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے اور اس جیسے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں، ان کے جو معنی ہوتے ہیں ان معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو الفاظ کریٹ کیے گئے ہیں ہمارے برادران وطن کے ذریعے، ان کے معنی ہوتے ہیں کہ اے زمین آپ ہماری ماں ہے، ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ
بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اس کو پتہ ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر کے اس طرح کی بات کہتا ہے، وندے ماترم ہو یا پھر بھارت ماتا کی جو جے ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، معانی کو جان کر، کفریہ الفاظ ہے یہ جان کر کے کہتا ہے، تب اس کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فوراً توبہ استغفار کرے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اپنے نکاح کو بھی دوبارہ پڑھوا لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یا پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا، بالکل انوسنٹ تھا، اور ایسی صورت میں جیسے کہ آپ نے کہہ دیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں کفر کا چونکہ حکم تو نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر یا پھر آپ کے ذہن میں ان کے معنی تھے اور ان معنی کو سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے شرک والی بات کہی ہے۔ ایسی چیز چونکہ ہے نہیں، اس لیے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر یہ بہتر ہے کہ آپ تجدید ایمان کر لیں۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے توبہ استغفار کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کلمہ جو شہادت ہوتا ہے، اس شہادت والے کلمے کو پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال کا جواب دیجئے، کوئی سوکھی ہوئی ناپاک ہاتھ سے ٹچ کرے، اگر کوئی نجاست ہاتھ پر سوکھی ہوئی اور اسے بستر کو ٹچ کرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بستر پر سونے سے پسینہ نکل جائے تو کیا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر آپ کے ہاتھ پر یا پھر کسی چیز پر نجاست ہے تو آپ اس کو دھونے کی فکر کریں۔ دیکھیے آپ نجاست اور گندگی کو جب چھوڑ دیتے ہو تو چھوڑنے کے بعد یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس وقت جو کام ہمیں کرنا چاہیے اس وقت اگر ہم وہ کام نہ کریں، اس کو پینڈنگ میں ڈال دیں، تو بعد میں پھر طرح طرح کے خیالات، وسوسے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ تو اس لیے سونے سے پہلے اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ناپاکی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے تھا۔ ویسے بھی مسلمان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ طہارت اور صفائی والی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ان اللہ طہور، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وَيُحِبُّ الطَّهُورَ، اور وہ صفائی کو، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام صفائی پسند ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے ہاتھ میں کسی چیز میں گندگی لگ جاتی ہے تو پہلی فکر آپ کو دھونے کی کرنی ہے۔ لیکن مان لیجئے آپ نے سستی کی وجہ سے یا اور کسی چیز کی وجہ سے دھویا نہیں ہے، وہ نجاست سوکھ گئی ہے، تو سوکھنے کی وجہ سے اب آپ کے ہاتھ جہاں جہاں ٹچ ہوئے ہوں کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ پسینہ نکل گیا ہے، تو اگر اس قدر پسینہ نکلا ہے کہ آپ کا ہاتھ تر ہو چکا ہے، پھر آپ نے اس ہاتھ کو زمین پر رکھا یا پھر آپ کی جو بیڈ شیٹ تھی یا جو چادر تھی اس پر رکھا، پھر یہ پسینہ آپ کے وہ جو دوسری چیز تھی بیڈ شیٹ وغیرہ وہاں پر ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں وہ نجاست منتقل ہوئی، اب کہیں جا کر کے آپ کی وہ جو چادر ہے وہ ناپاک ہوگی، اور اتنی ہی جگہ ناپاک ہوگی جہاں پر وہ ناپاکی پہنچی ہے، پوری چادر ناپاک ہوئی نہیں ہے، دھونے کی پوری ضرورت بھی نہیں ہے۔ محمد غلام صاحب کا پھر سے سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا جو لال گوشت ہوتا ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے اور لال داغ آ جائے تو کیا کپڑے پاک ہوں گے یا پھر ناپاک ہوں گے؟ دیکھیے جو خون ہوتا ہے، بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، چاہے وہ خون آپ کے جسم سے نکلے، جانور کے جسم سے نکلے، جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن جس جانور کو شرعی اصولوں کے مطابق ذبح کر دیا گیا، ذبح کرنے کے بعد جو گوشت ہوتا ہے اس پر جو تھوڑا بہت خون جمع ہوتا ہے وہ خون ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کے کپڑے پر یا پھر کہیں پر لگ گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ صفائی کے پرپس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دھو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ایک صاحب کا، کہتے ہیں حضرت السلام علیکم، اگر کچھ ناپاکی لگ گئی ہے تو پاؤں پہ کیا ہم مٹی والی زمین پر دھو سکتے ہیں؟ اگر پاؤں پر مٹی لگ گئی ہے، اگر پاؤں پر ناپاکی لگ گئی ہے تو مٹی والی زمین پر کھڑے رہ کر پاؤں کو دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اگر آپ مٹی والی زمین پر
کھڑے رہ کر آپ کے پیروں کو دھوتے ہیں تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ناپاکی نکلے گی وہ بہے گی نہیں، بلکہ وہیں پر رہے گی آپ کے پیروں کے نیچے، واپس پھر آپ کے تلوے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پتھریلی زمین کے اوپر یا کسی پتھر پر کھڑے رہ کر، یا پھر کوئی جو ڈیسک وغیرہ ٹیبل ہوتا ہے اس پر کھڑے رہ کر آپ کے پیروں کو دھوئے، تاکہ دھونے کے بعد جو ناپاکی آپ کے پیروں میں ہے وہ سائیڈ میں بہہ جائے۔ ورنہ اگر مٹی والی زمین پر آپ نے دھویا ہے، پانی وہیں نیچے گرا ہے، واپس وہ نجاست آپ کے پیروں پر لگی ہے، پھر آپ کو آگے صفائی کے لیے پرابلم ہوگا۔ تو پھر صفائی کو نجاست کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پتھریلی اور جو سخت زمین ہوتی ہے، بھلے ہی وہ مٹی والی زمین کیوں نہ ہو لیکن سخت زمین ہونی چاہیے کہ آپ وہاں سے جب وہ دھو گے، نجاست دھو گے، تو پانی بہہ کر سائیڈ میں نکل جائے گا۔ بس اتنے ہی سوالوں کے جوابات آج کی مجلس میں۔ اب جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔